مجرئی خلق میں میں نے دیکھا اصغر کا غلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے، اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا، مجرئی خلق میں وہاں کنفذ کے ہاتھوں نے کوئی تحریر لکھی ہے، یہاں تحریر ظالم شمر کے ہاتھوں کی ملتی ہے، لکھی دونوں کے چہروں پر عبارت ایک جیسی ہے، سکینہ اور زہرا۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے، ایک کے در پر ایک کے در فاطمہ شہر مدینہ میں، سکینہ در بدر پھرتی رہی ہے شام و کوفہ میں، ولایت کے لیے ان کی ولایت کے لیے ان کی مسافت ایک جیسی ہے، سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے، مٹا دینا نشان خبر میت، خبر میں رکھ کر ولایت کا کوئی ممکن نہیں، آئے جنازے پر امام وقت سے ان کی وصیت ایک جیسی ہے، سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے، قیامت بن کے آیا تھا تکلم وقت مغرب کا، ادھر بالی سکینہ کا، ادھر زہرا کا دم نکلا، جہاں سے کی جانے کی بھی
جیسی ہے سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع زندان میں مگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں مگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں مگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، ساتھ تربت میں اس کی جائے گا، اور کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ کی، پاس بابا کے جانے والی ہے، اب تماچے نہ کوئی مارے گا، اور قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا، جا کے تربت میں چین پائے گی، جا کے تربت میں چین پائے گی، آخری رات ہے سکینہ کی، ہے جناب امیر کی پوتی، ارے انتخاص پہ ہے غریبی کی، عالم نزع ہو گیا تاری، سانس
جھکنے لگی ہے بچی کی ریس ماب تو کھول دو اس کی ریس ماب تو کھول دو اس کی آخری رات ہے سکینہ کی شور یہ بیڑیوں کا کہتا ہے کوئی اٹھتا ہے کوئی گرتا ہے اور ہے خبر یہ غریب بھائی کو دم بہن کا نکلنے والا ہے اے ابھی لے گی یہ آخری ہچکی ابھی لے گی یہ آخری ہچکی آخری رات ہے سکینہ کی رو کے سجاد خود سے کہتے ہیں کیسے میت اٹھاؤں گا اس کی ارے قید زنجیر میں ہے ہاتھ میرے قبر کیسے بناؤں گا اس کی بے کفن جائے گی بہن میری بے کفن جائے گی بہن میری آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں مگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی رحم اللہ من قرأ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته
العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارک مائدہ کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد احدیت ہے کہ تمہارا ولی اور سرپرست صرف خدا اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان لانے والے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ کربلا مرکز ظہور ولایت، اور آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے. کل کی گفتگو اہمیت ولایت پر ہو رہی تھی کہ یقیناً ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور نہ فقط یہ کہ عمل قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ولایت کے بغیر عمل کا صحیح لطف نہیں ہے کہ انسان اس عمل میں صحیح لطف لے سکے، یہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ولایت اعمال کی چابی کی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے. لہٰذا اگر ولایت ہوگی تو انسان اعمال میں وارد ہو سکتا ہے اور اعمال میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ صرف عمل کی ایک صورت ہے جو انجام دی جائے گی، اور حقیقت میں اس عمل کی گہرائی اور اس کی جو ایک چاشنی ہے انسان اس سے دور رہے گا، محروم رہے گا. لہذا ضروری ہے کہ ہم ولایت کو محسوس کریں اور جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو میدان ولایت میں آگے لے جائیں. اور میں انشاءاللہ اس پر پروردگار نے توفیق دی تو گفتگو کروں گا. آج ولایت کے موضوع پر گفتگو صرف معانی ولایت پر ہے. کسی بھی لفظ کے اگر معنی پر غور کیا جائے تبھی اس لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، اگر اس کے معانی سمجھ میں آئیں کہ آخر معنی کیا ہیں. جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، جس لفظ کو بول رہے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں.
اور جب معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں تب اس کا مورد استعمال سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی معنی یہ ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس کو اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ خوب، کسی بھی چیز کے بہت سے معانی ہو سکتے ہیں، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈکشنری میں لکھا رہتا ہے، جو اس کا اصلی معنی ہوتا ہے، جو لغت میں لکھا جاتا ہے۔ کچھ معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے مورد استعمال قرار پاتے ہیں اس علم میں، اس علم کی ٹرمنالوجی بن جاتے ہیں اور وہاں پر وہ معنی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا صلاۃ کے معنی ہے دعا کے، صلاۃ کا مطلب ہے دعا ڈکشنری میں، لیکن صلاۃ کے معنی جب دین میں آتی ہے تو ایک ارکان مخصوصہ بن جاتے ہیں، یعنی 11 واجبات کے مجموعے کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ دین اس کے معنی بیان کر رہا ہے اپنے اعتبار سے، ورنہ حقیقت میں اس کے معنی ہے دعا کے معنی ہے۔ لیکن جب اس علم میں آتا ہے، ہر علم میں اس طریقے سے ہے۔ آپ کسی بھی علم اٹھا کر دیکھیں، میتھمیٹک میں دیکھیں، فزکس میں دیکھیں، کیمسٹری میں دیکھیں، جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں، ان کے معنی ڈکشنری میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن استعمال میں کچھ اور ہوتے ہیں مناسبت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے لفظ ولایت ہے، اس کا ایک مطلب ہے جو ڈکشنری میں ہے، اور اسی کے اعتبار سے جو اس کے دوسرے معنی ہیں جو مورد استعمال قرار پاتے ہیں وہ ہیں دو لفظیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ تھوڑی سی بحث علمی ہوگی یہاں پر، لیکن بہرحال ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے اور ہمارے جوان اس بات کو محسوس کریں اور اس طرح سے گفتگو کریں اور دیکھیں کہ ایک اس کے لغوی معنی ہے، لغوی یعنی وہ معنی جو لغت میں لکھے ہوتے ہیں، لغت یعنی ڈکشنری، ایک اس کے لغوی معنی ہے اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی یعنی ٹرمنالوجیکل، کہ جو ٹرمنالوجی ہے دین کی اس میں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں ابھی لغوی معنی پر بحث کروں گا آج کہ بالآخر ولایت کا لغوی معنی کیا ہے۔ ہم نے یہ لفظ سنا تو بہت ہے، بولا بھی بہت ہے، دن بھر بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے، اور بولیں گے جب تک زندہ رہیں گے اس لفظ کو بولیں گے، لیکن بالآخر سمجھیں گے بھی کہ اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ خوب، عربی زبان کا لفظ ہے ولایت، اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مادہ اصلی کیا ہے؟ 3 لفظ ہیں، واو لام یہ، جو اس کے حرف اصلی ہیں۔ تھوڑی دیر آپ کو ذرا سا ذہن پر باہر ہوگا، پھر بات محسوس ہوگی۔ واو لام یہ اس کے حرف اصلی ہیں جو اس لفظ میں ہیں۔ جیسے کہ مثلا کسی بھی لفظ میں آپ لیں تو اس کے کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں، کچھ بعد میں اس میں اضافہ کر دیے جاتے ہیں۔ صلاۃ میں اسی طریقے سے ہے، اور جتنے بھی عربی کے لفظ ہیں وہاں پر، بھلے مجھے گرامر نہیں پڑھانا آپ کو عربی کی، لیکن تھوڑا سا بس تاکہ محسوس ہو جائے، ذہن پر نقش ہو جائے ہمارے بچوں کے لیے۔ واو لام یہ، ولا یلی، اس کا اصل مطلب ہے ولا ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ ٹینس، یلی پریزنٹ اینڈ فیوچر مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اور سارے الفاظ اسی سے ہیں، ولی، مولا، ولایت، یہ سب اسی کے الفاظ ہیں جو اسی واو لام یہ کے ذریعے سے نکلے ہیں یہاں سے۔ یہ لفظ عرب میں بولا کب جاتا ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے کہ عربی زبان کے لفظ ہے، لہٰذا ہم جا کر کے عرب میں دیکھیں گے کہ لفظ ولا یلی عرب بولتا کب ہے آخر، کہ جس سے لفظ ولایت سامنے آیا ہے۔ کب یہ لفظ بولا جاتا ہے؟ جب 2 چیزیں اس طریقے سے ہوں کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، 2 چیزیں اس طریقے سے موجود ہوں کہ جن کے درمیان کوئی غیر فاصلہ نہ کرے۔ جناب راغب اصفہانی نے جو قرآن مجید کے لغات پر بحث کی ہے، مفردات راغب اٹھا کر کے آپ دیکھیں وہاں یہ بات موجود ہے۔
ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا لیس بینہما ما لیس منہما، کہ دو چیزیں اس طریقے سے آپس میں نزدیک ہو جائیں کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصلہ نہ ہو جو ان میں سے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ولایت کے لغوی معنی ہیں کہ دو چیزیں اس طریقے سے قریب ہوں۔ مثلا اگر دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیچ میں فاصلہ نہیں ہے۔ مثلا میں اگر یہاں پر کہوں کہ ولا یا یلی امر و جلس امر و یلی ہے، مثلا حسن کہ عمرو بیٹھا ہوا ہے یا حسن بیٹھا ہوا ہے، اس کے برابر میں عمرو ہے، تو جب اس لفظ کو وہاں بولیں گے جہاں فاصلہ نہ ہو، لغت کے معنی ہے جو آج بھی ڈکشنری کے اندر موجود ہیں کہ ولایت کا لفظ اور ولا یلی اس جگہ پر بولا جاتا ہے جہاں فاصلہ نہ رہ جائے۔ یعنی ولایت نے لغوی اعتبار سے یہ سمجھا دیا کہ رشتہ ولایت تب قائم ہوتا ہے جب فاصلے ختم ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ رشتہ ولایت اس وقت استوار ہوتا ہے جب فاصلے ختم ہو جائیں، چونکہ یہ لفظ بولا ہی نہیں جائے گا۔ اگر فاصلہ پایا جا رہا ہے تو اس لفظ کو کہیں گے ہی نہیں۔ مثلا دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا ایک کا نام میں بیٹھا ہوا، میرا نام زیغم ہے، آپ کا نام کچھ بھی ہے، حسن ہے، مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں گے جلس زیغم و حسن، زیغم بیٹھا ہے اور حسن بیٹھا ہے، فاصلہ کا فاصلہ ہے۔ فاصلہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر کہا جائے جلس زیغم و یلی ہے حسن، کہ زیغم بیٹھا ہے اور اس کے بعد حسن، یہ یلی اگر لفظ استعمال ہو گیا، اس کے معنی فاصلہ نہیں ہے۔ یعنی جب فاصلے کو ختم کرنا ہوتا ہے تب اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی رشتہ ولایت برقرار ہی وہاں ہوگا کہ جہاں مولا سے فاصلہ ختم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ آپ نے دیکھا یہ صرف لغت کے معنی ہیں کہ جو لغت میں لکھے ہوئے ہیں کہ ولایت کا لفظ استعمال ہی وہاں پر ہوگا کہ جہاں فاصلہ ختم ہو جائے، اور اگر کسی بھی طرح کا فاصلہ باقی ہے ولایت میں کمی رہے گی، اللہ ختم کر لے گا، اس کا رشتہ ولایت اتنا قوی ہوگا۔ میں انشاءاللہ اس پر بحث کروں گا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے فاصلہ ختم ہوگا اور کس طریقے سے رشتہ ولایت انسان کا قوی ہوگا۔ مثلا ہم کون ہیں؟ ہم ایک انسان ہیں۔ کس کو مولا مانتے ہیں؟ ایک شخص کو مولا تسلیم کرتے ہیں۔ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مولا ہے۔ مولا یعنی یہی جس کے سے رشتہ ولایت برقرار ہو رہا ہو۔ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہے۔ ہم غلام ہیں، وہ ہمارا مولا ہے۔ تو یہ مولا کب ہوگا؟ وہ رشتہ ولایت کب برقرار ہوگا؟ کہ جب درمیان سے فاصلہ ختم ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور اگر فاصلہ باقی ہے تو ابھی رشتہ ولایت میں کھوٹ ہے، رشتہ ولایت میں کمی ہے، فاصلے کو ختم کرنا ضروری ہے اگر رشتہ ولایت کو برقرار کرنا ہے۔ واضح؟ اور اب توجہ کریں، فاصلہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جب آپ فاصلے پر گفتگو کریں گے تو فاصلہ دو طرح سے متصور ہے، دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہمارا مولا کہاں ہے؟ فرض کیجئے میں اگر مثال دوں جناب امیر کی علیہ السلام، ہمارا آقا اور ہمارا مولا اور ہمارے سب کچھ کہاں ہیں؟ کہ نجف میں۔ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر۔ تو رشتہ کیسے برقرار ہوگا ولایت کا؟ خوب مولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، نبی تمہارا مولا ہے۔ خوب نبی کہاں ہے؟ مدینے میں۔ یہاں سے فاصلہ کتنا ہے؟ کئی ہزار کلومیٹر۔ کیسے ولایت کا رشتہ برقرار ہوگا؟
کہ یہاں سے اٹھیے مدینے جائیے، قبر پیغمبر پر جا کر کے تجدید بیعت کیجئے، رشتہ ولایت برقرار ہوگا. ایسے ہے. اس طریقے سے رشتہ ولایت برقرار ہوگا. فاصلے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہوتا ہے، ایک فاصلہ باطنی ہوتا ہے. اب میں اس کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑی سی مدد لینی پڑے گی کہ آگے بڑھوں. آپ دیکھیے، جتنے بھی عبادی اعمال ہیں، جتنے بھی عبادتیں ہیں، سب میں ایک لفظ ہے جو جان عبادت ہے. کون سی لفظ ہے وہ؟ جو جان عبادت ہے. اس کے بغیر عبادت نہیں ہے. کچھ بھی ہو، حتی نماز نہیں ہے. کوئی بھی عبادت ہو، جب تک وہ لفظ نہ آ جائے، لفظ سے مراد وہ حقیقت نہ آ جائے، اس وقت تک عبادت نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے شریعت میں کہتے ہیں قصد قربت. قصد یعنی ارادہ، قربت یعنی قربت. کہ جو آپ نماز میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. واضح؟ نماز پڑھتا ہوں مثلا مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں 15ویں ماہ مبارک رمضان کا قربتاً اللہ، حج کے لیے جا رہا ہوں، احرام حج باندھ رہا ہوں قربتاً اللہ، میدان جہاد میں قدم رکھتا ہوں قربتاً اللہ. یہ سارے اعمال قربتاً اللہ ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ذرا یہ بتائیے اللہ آپ سے کتنی دور ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ذرا بیان کریں اللہ آپ سے کتنی دور ہے، جس سے قریب ہونے کے لیے سارے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں. مطلب کہاں ہے وہ؟ تو اللہ خود اگر یہ حقیقی معنی میں ہو تو شرک ہے. اگر یوں کر دیا تو ادھر تھوڑی ہے پروردگار عالم. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم رہو گے وہ تمہارے ساتھ ہے. امام فرماتے ہیں ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مولا ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ پا رہے، کچھ اس طرح کر دیجئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. کہا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. کہا کیا؟ کہا خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، جتنا جی چاہے گناہ کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خدا کی حکومت سے نکل جاؤ، جتنا جی چاہے گناہ کرو اس کی حکومت میں. اور 5-6 چیزیں مولا نے بیان کی، اس کا بیان مقصود نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے. یا دعائیں کمیل میں آپ کہتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. یعنی اگر انسان جان بھی دے دے، بھئی دنیا کی عدالتیں ہیں، پھنس گئے آپ کسی بھی مصیبت میں پھنس گئے، وہ جائز صحیح ناجائز صحیح یا غلط کسی بھی طریقے سے پھنس گئے، جان دے دیجئے آزاد ہو گئے. آج تک کوئی عدالت ایسی نہیں قرار بنی ہے کہ جو کسی مردہ پر حد جاری کرے. وہ ہندوستان کی عدالت ہو، وہ یورپ کی عدالت ہو، کہیں کی عدالت ہو، ادھر انسان مرا ساری حدود سے باہر چلا جاتا ہے. اب نہ کوئی کیس اس پر رہ جاتا ہے، نہ اس پر کوئی سزا رہ جاتی ہے، نہ کوئی جزا، کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مر گیا. تو دنیا کی عدالتیں وہ ہیں کہ جہاں سے آزادی مل جاتی ہے اگر مر جاؤ، لیکن اس کی عدالت یہ ہے اگر مر گئے یعنی سرنڈر ہو گئے اس کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس کی عدالت سے تو مر کے بھی فرار ممکن نہیں ہے، کہیں ممکن ہی نہیں ہے. مولا کائنات بیان کر رہے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. ہم متوجہ نہیں ہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو انسان اللہ کی حکومت سے نکل جائے. اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ، جتنا جی چاہے گناہ کرو. معصوم کہہ رہے ہیں یعنی ہر لمحہ محتاج ہے اس پروردگار عالم کے. کتنی دور ہے وہ بتائیے. پھر کیا مطلب قربتاً اللہ؟ ہر عمل قربتاً اللہ. یہ میں نے
پہلی تقریر میں غالباً نے اشارہ کیا تھا کہ نماز قائم ہوئی، پہلا رکن ہے نیت، پہلا رکن ہے نیت، نیت یعنی یہی قصد قربت۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا انہوں نے ہاتھ میں پانی لیا، اتنی دیر تک کچھ پڑھتے ہیں نیت کرنے کے لیے کہ پانی گر جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، کچھ اس طرح پتہ نہیں کہ منمن کچھ کس طرح پڑھ رہے ہیں کہ وہ پانی گر گیا، پھر اس کے بعد یا نماز میں کھڑے ہوئے ایسے 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 بار بار کچھ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جھٹکے سے جلدی سے نکل جائے، کیا کر رہے ہیں کہ نیت نہیں ہو پا رہی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور اسی کو یہ بیماری ہے، وسواس ایک بیماری ہے، نیت، جو بعض اوقات نیت کا صحیح تصور ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، جو انہوں نے بزرگوں کو جس طرح نیت کرتے دیکھا ہے وہی حال ہے۔ نیت سمجھتے ہیں کچھ کہنے کا نام ہے، نہیں۔ اب یہ بحث آ گئی، لہذا عرض کر دوں آپ کے سامنے، نیت کچھ کہنے کا نام نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے نیت کی ہے کہ مر کربلا جاؤں گا، تو کس سے کہا تھا؟ کہا کسی سے نہیں۔ خوب کیا کہا تھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پھر نیت کیسے کی؟ کہا یہ تو ارادہ ہے۔ تو یہاں ارادہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، اور البتہ مزاح نہیں ہے لیکن ایک حقیقی واقعہ، اور اسی لیے کہ آپ دیکھیں کہاں ہوتے ہیں اللہ والے۔ ایک شخص ہے کہ جو غسل کر رہا تھا، غسل ارتماسی، ارتماس یعنی ڈوبنا، ایک ساتھ غسل ان پر واجب ہے، اور وہ حوض میں ڈوب کر کے غسل کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ ترتیب سے کرے گا تو 3 مرتبہ سرد ہوئے گا، ایک مرتبہ، ایک بار دہنی جانب، ایک بار بائیں جانب، لیکن ڈوبنے میں ایک بار ڈوب کے نکلا، بات مکمل ہو گئی۔ اسے ارتماس کہتے ہیں۔ وہ غسل ارتماسی کر رہا ہے، ڈوبتا ہے، باہر آ جاتا ہے، کہتا نہیں ہوئی۔ ایک صاحب اسے دیکھ رہے تھے، کیا نہیں ہوئی؟ پھر ڈوبا کچھ دیر کے بعد، پھر اندر گیا، پھر باہر آ گیا، پھر کہتا نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، بوڑھے سے ایک صاحب تھے، ان سے پوچھا کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ کہا غسل ارتماسی کرنا چاہتے ہیں، جب تک میں نیت کرتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، نیت نہیں کر پا رہے۔ کیا مطلب، کیسے نیت کر رہے ہو؟ کہا غسل کرتا ہوں فلاں فلاں، جو اسے یاد تھا اس نے پڑھا۔ کہا اس طرح کس نے کہا ہے نیت کرنے کے لیے؟ کہا مثلاً آگے برجردی نے کہا غلط کہا، اگر ایسے کہا ہے تو یہ نیت نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ اس نے ایک تماچا مارا کھینچ کے ان کے کہ تم آیت اللہ برجردی کو غلط کہہ رہے ہو۔ کم از کم مراجع کرام کے لیے اتنی غیرت تو ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا خدا کے لیے۔ اس نے ایک تماچا مارا، یہ بیچارے تماچا کھا کے چپ چاپ چلے گئے۔ جب وہ کسی بھی طریقے سے نیت کر پایا یا پتہ نہیں کیا ہوا، جب باہر نکلا تو دیکھا جن کو مارا تھا وہ کوئی معمم لباس پہن کے نکلے نہانے کے بعد حمام سے، لباس امامہ لگائے ہوئے، ابا قبا پہنے ہوئے۔ یہ گھبرایا کہ کس کو مار دیا ہم نے؟ پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا آیت اللہ برجردی ہیں۔ دیکھا آپ نے، کہ یہ آیت اللہ برجردی ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہم لوگ بھی جب گئے ہیں ایران تو گھروں میں یا حمام کم ہوتے تھے، حمام عمومی ہوتے تھے، باہر وہاں جانا ہوتا تھا نہانے کے لیے۔ تو اب تو خیر نہیں ہے، اس زمانے میں حمام باہر تھے، آگا بھی گئے ہوئے تھے۔ اس نے ایک تماچا مارا اور کہا کہ ایسے کہا ان کو غلط کہتے ہو۔ اب جب سنا کہ یہ خود آگئے برجردی ہے جنہیں مارا ہے، تو اب پیچھے پیچھے کیا کرے؟ معافی مانگے۔ قریب آیا، آگا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے پتا نہیں تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ توجہ میرے عزیزو، یہ ہے بزرگان دین۔ کہا ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہا آج کے بعد سے جتنے غسل کرو گے سب بغیر نیت کے کرو گے۔ توجہ کیجئے، آج کے بعد سے جتنے غسل کرو گے سب بغیر نیت کے کرو گے۔ ذمہ ہمارا ہے شرعاً، ہم تمہارے مقلد ہیں، تم ہماری تقلید میں ہو، ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جتنے غسل کرو بغیر نیت کے کرو گے، ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا، آیا کہا معاف کیجئے گا، کر ہی نہیں پا رہے بغیر نیت کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔
پہلے نیت نہیں کر پا رہا تھا، اب بغیر نیت کے غسل نہیں کر پا رہا. کیوں؟ چونکہ ممکن نہیں ہے کوئی کام بغیر نیت کے انجام دیا جائے. یا اسے لے کر کے بھنبھنانے کا، پڑھنے کا نام نیت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو آستین چڑھا کر کے وضو تک جا رہا ہے، واش بیسن تک، یہ وضو ہی کرنے جا رہا ہے. یہی نیت ہے، یہی نیت ہے. اس سے زیادہ نیت کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان مسجد میں آ کر کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہی نیت ہے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا اگر کہا جائے تو شاید اشکال بھی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کچھ لہٰذا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ارادہ کہ کیا کر رہے ہیں بس. صرف اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا کر رہے ہو تو پھر سوچے نہ کہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ فوراً کہے کہ مثلاً وضو کر رہے ہیں. یہ کافی ہے نیت کے لیے. توجہ کریں گے. پھر آپ اعتراض کریں گے کہ ہم نے تحفۃ العوام میں دیکھا، ہم نے توضیح المسائل میں دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا وضو کرتا ہوں واسطے دور ہونے حدث کے اور کیا قربتاً اللہ. یہ لکھا کیوں ہے؟ کہ یہ لکھا اس لیے ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ کر کیا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کسی بھی توضیح میں یہ لکھا نہیں ہے کہ اس کی قرات کیجئے اور اس سے اول سے آخر تک پڑھیے. نہیں، بس یہ پتا رہے کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اسی کا نام ہے نیت اور اسی کا نام ہے ارادہ. انسان اگر جو نیت کرتا ہے، اول نماز ہے، نیت ضروری ہے. کیا ہے؟ قربتاً نماز مغرب ادا کرتا ہوں با جماعت، مثلاً قربتاً اللہ. یہ ایک ارادہ دل میں آیا، آدھے سیکنڈ کے لیے دل سے گزرا اور متوجہ ہوا انسان، بس کافی ہے نیت کے لیے. اللہ اکبر. خوب قربتاً اللہ. اس کے معنی کیا ہے؟ قصد قربت کہتے ہیں اس کو. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے قربتاً اللہ. خوب. اللہ کہاں ہے اور کتنی دور ہے کہ اس سے قریب ہوا جا رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جو ہم نے کہا نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انجام دیتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہے قربتاً اللہ. اللہ اکبر. خوب. اللہ کہاں ہے آخر؟ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ مجھ سے کہیں میں آپ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں آپ سے قریب ہونا. اور حد ہوگی، بیٹھے تو ہیں آپ کیا قریب ہونا چاہتے ہیں؟ بگڑ جائے گا؟ نہیں بگڑ جائے گا انسان. میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس کتنا پاس آئیے گا آخر؟ بیٹھے تو ہیں 6 انچ کے فاصلے پر. اب کیا پاس آنا چاہتا ہوں؟ پروردگار کتنی دور ہے ہم سے. آواز آ رہی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اللہ کہاں ہے؟ کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں. ایسے سے کیا کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ بار بار. دوسری جگہ قرآن مجید میں ہی بیان کرتا ہے، یحولو ان اللہ یحولو بین المرء وقلبہ. انسان اور اس کے دل کے بیچ میں خدا حائل ہے. توجہ کریں آپ، کتنا عجیب مسئلہ ہے. اللہ رے قرآن مجید کی مثالیں. کبھی وقت ہو انسان صرف قرآن پر گفتگو کرے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے. یعنی جتنا تمہارا دل ضروری ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ ہم ضروری ہیں تمہارے لیے. اب یہاں تک بات آئی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے جلدی سے نقل کروں اپنے بچوں کے لیے. کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جو ہارٹ سرجن تھے
انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو سنا رہا ہوں اوپن ہارٹ سرجری کا قصہ، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ہو. یہ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، مجھے کیا معلوم، الف بے نہیں جانتا میں اس کی. کیا کہا کہ جب اوپن ہارٹ سرجری کرنا ہوتی ہے، کسی رگ کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے، تو جو رگیں خون لا رہی ہیں ہارٹ میں انہیں کلپ لگا کے بند کر دیتے ہیں، اور ادھر ان کو بند کیا، ادھر ہارٹ رک جاتا ہے. رک گیا، یہ مشین کے ذریعے سے خون پاس کرتے ہیں باڈی کے اندر تاکہ خون جاری رہے ہر جگہ. خوب اس کے بعد پھر ان رگوں کو ریپیئر کرتے ہیں جو ہارٹ میں خراب ہیں، اگر چینج کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اسے کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، چونکہ بہرحال وہ پھر ایک لفظ بعد میں. اور جب ریپیئر کر لیتے ہیں تو یہ جو چمٹی لگائی تھی جو اسے کھولتے ہیں خون آنے کے لیے، اس کے بعد کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا. توجہ کریں آپ. اسی لیے ہر اوپن ہارٹ سرجری میں سائن کروا لیتے، مر گیا تو ذمہ داری نہیں ہے. مر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے ڈاکٹر نے آپریشن غلط کیا، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپریشن لاکھ سکسیس اس نے کیا ہو، باقاعدہ صحیح دنیا کا مانا ہوا ایک نمبر کا ہارٹ سرجن ہو، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. کا کیا مطلب کچھ نہیں کر سکتا؟ کہ یہ دل اگر دھڑکے گا تو خود دھڑکے گا. اب کوئی ڈاکٹر اسے دھڑکا نہیں سکتا. اس کو ہاتھ سے پمپ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چلا تو خود چلے گا. اب جو جیسا ہے وہ اپنا، کوئی ایسے کوئی ایسے کوئی ایسے، اس جگہ پر صرف پروردگار ہے کہ جو اس کو دھڑکائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اگر یہاں پر کوئی اوپن ہارٹ سرجری کیا ہوا بیٹھا ہو تو اسے دوہرا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسے 2 بار زندگی ملی ہے، ہم لوگوں کو 1 بار ملی مثلاً. کیونکہ اب اگر یہ ہارٹ چلے گا، دل دھڑکے گا تو کوئی وہی ہے جو دھڑکائے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کو دھڑکا نہیں سکتا، اگر کتنا ہی کامیاب آپریشن کیوں نہ ہو. لیکن یہاں پر آ کر کے ڈاکٹر فیل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. اب یہ کام پروردگار کا ہے. آپ نے پہچانا کہ انسان کے لیے کیا خدا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، خدا دل اور تمہارے درمیان حائل ہے. جتنا دل تمہارے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ میں تمہارے لیے ضروری ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. علی مولا، علی مولا، علی مولا. پہچانا آپ نے کہ یہاں پر آ کر کے پروردگار عالم کب قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. آج کچھ تو سمجھ میں آیا کہ بالآخر کیا ہو سکتا ہے. جتنا تمہارے لیے دل ضروری ہے اور اس کی دھڑکن ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم تمہارے لیے ضروری ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے چاہ لے تو یہ دھڑکتا ہوا دل بند ہو سکتا ہے. تو وہ ایسا ہے جو دل سے زیادہ قریب ہے انسان سے. اور پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صبح سے شام تک قربتاً اللہ؟ مذاق اڑا رہے ہیں کچھ، مثلا اپنا یا کس کا؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ، ارے ہے تو قریب. کیا مطلب اللہ سے قریب ہونے کے لیے؟ سناٹا. میں اکثر کہتا ہوں یہ سناٹا 2 چیزوں کی علامت ہوتا ہے، یا سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں. سو تو رہے نہیں ہے، مجھے دکھ رہا ہے، سوچ ہی رہے ہوں گے بالآخر کیا ہوا.
کہ ہم جو قربتاً اللہ، نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، مجلس میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، فرش اعضاء پر قدم رکھتا ہوں قربتاً اللہ، منبر پہ آتا ہوں قربتاً اللہ، نوحہ پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ، یہ سب اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے کہ نہیں؟ آخر اللہ کتنی دور ہے کہ 60 برس سے کہہ رہے ہو قربتاً اللہ لیکن قریب نہیں ہو سکے؟ توجہ کریں، عجیب ہے. یعنی یہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ یہ کہو؟ شوخی کی گئی ہے، ہم سے مذاق کیا گیا ہے کچھ. جو قریب ہے اس سے قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ سوال اتنا ہے. اور پھر معصومین نے کہا کہ یہ کہو قربتاً اللہ. اے میرے مالک جب تو اتنا قریب تھا تو پھر ہم سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ بس میرے عزیزو رک رہا ہوں اسی جگہ پر. فاصلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک فاصلہ ظاہری ہوتا ہے، ایک فاصلہ باطنی ہوتا ہے. ایک فاصلہ جسمانی ہوتا ہے، ایک فاصلہ روحانی ہوتا ہے. دو طرح کے فاصلے ممکن ہیں کہ ہوں. اور ہمارے یہاں بھی اور آپ بھی محاورتاً بھی اس چیز کو بولتے ہیں عام طور سے، لیکن چونکہ انسان ہر وقت متوجہ نہیں رہتا لہذا مشکل پیدا ہوتی ہے. جسمانی فاصلہ وہ ہے کہ ایک طرف سے اگر کم ہو تو دوسری طرف سے خود بخود کم ہوگا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا واقعہ کہ وہ نبی کی شان، ایک نے کہا ہم نبی ہیں. اچھا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں نبی ہیں، ہم نبی ہیں. کہ ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ اگر درخت کہتے تھے چلا تو چلا آتا تھا. آپ کہیے. اس نے اشارہ کیا، درخت نہیں آیا، خود چلا گیا اس کے پاس. کہنے لگا ہم بہت متواضع نبی ہیں، وہ نہیں آیا ہم خود ہی چلے جا رہے ہیں. تو بالآخر فاصلہ تو کم ہو گیا، چاہے درخت آئے یا نبی جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ہم بہت متواضع نبی ہیں، ہم خود ہی چلے جا رہے ہیں اس کے پاس. بالآخر اگر ایک طرف سے کوئی چلا آئے تو فاصلہ کم ہو جائے گا. لیکن معنوی فاصلہ ایسا نہیں ہے، روحانی فاصلہ ایسا نہیں ہے جو ایک طرف کی آنے سے کم ہو، بلکہ دونوں طرف کو فاصلہ کم کرنا پڑتا ہے. مجھے نہیں معلوم، ذرا سی دقیق بات ہے لیکن آپ محسوس کریں، میں مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے مخاطب صرف میرے ہم سن و کم سن بھائی ہیں. توجہ کریں، فاصلہ معنوی اگر ہو، فاصلہ روحانی اگر ہو تو ایک طرف کے قریب ہونے سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کو قریب ہونا پڑتا ہے. اس مجمع میں کہہ سکتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ذرا یہ بتائیے، ماں اپنے بچے سے کتنا قریب ہوتی ہے؟ کاج بات سمجھ میں آ جائے، ماں اپنے بچے سے یا والدین اپنے بچے سے کتنا قریب ہوتے ہیں؟ آیا اولاد بھی اتنا ہی قریب ہے؟ دو ماں باپ بڑی آسانی سے 4 بچوں کو پال دیتے ہیں، لیکن یہ 4 نالائق اولاد مل کر کے 2 ماں باپ کو نہیں پال پاتی. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. نہیں ہے. ماں باپ آخری عمر تک اپنے اولاد کو اسی طرح چاہتے ہیں، اسی طرح ان کا فاصلہ اولاد سے کم رہتا ہے، لیکن اولاد اپنے تئیں فاصلہ کم نہیں کر پاتی. ماں باپ لاکھ نزدیک ہو مگر اولاد دور ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ بالکل ہوتا ہے. یہ کیسے فاصلہ کم ہوگا؟ کہ ماں باپ کی طرف سے تو فاصلہ کم ہے، اولاد کو چاہیے ماں باپ سے اپنا فاصلہ کم کرے. اور جتنا یہ فاصلہ کم ہوتا جائے گا اتنی برکتیں بڑھتی جائیں گی، اتنا زندگی میں سکون آتا جائے گا، اتنا رزق میں وسعت پیدا ہوتی جائے گی. ماں باپ سے فاصلہ لیے ہوئے ہیں اور جا کر کے مولوی صاحب کے پاس کہتے
دعا کر دیجئے رزق میں برکت آ جائے. ضرورت نہیں ہے آپ والدین کے قریب ہو جائیں، رزق خود بخود وسیع ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. مثلاً آپ کہتے ہیں فلاں شخص بہت زیادہ مجھ سے بہت قریب ہے. کون کا فلاں شخص میرا دوست مجھ سے بہت قریب ہے. کہ وہ تو لندن میں رہتا ہے. قریب کیسے ہے آپ سے؟ کہ نہیں آپ سمجھے نہیں، جسمانی اعتبار سے نہیں، فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بہت قریب ہے. یعنی فاصلہ اگر معنوی ہو تو اس کا قریب ہونا دوسرا مسئلہ ہے. فاصلہ اگر جسمانی ہو تو اس کا قریب ہونا دوسرا مسئلہ ہے. وہ خدا خود قریب ہے. وہ تو موسیٰ سے بھی قریب تھا، فرعون سے بھی. وہ تو ابراہیم سے بھی قریب تھا اور نمرود سے بھی. وہ اپنی رحمانیت کی وجہ سے سب سے قریب ہے. وہ اپنی رزاقیت کی وجہ سے سب سے قریب ہے. اچھے سے بھی برے سے بھی وہ اپنی خالقیت کی بنیاد پر سب سے قریب ہے. اچھے سے بھی برے سے بھی بندوں کو چاہیے کہ اس سے قریب کرے اپنے آپ کو. مخلوق کو چاہیے کہ خالق سے قریب کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. جب فاصلہ معنوی ہوتا ہے تو اس میں قریب ہونا دوسرے اعتبار سے ہے. اگر فاصلہ معنوی ہے تو لہذا جو رشتہ ولایت برقرار ہو رہا ہے یہ ظاہری فاصلے کے لیے نہیں ہے کہ مثال میں نے ظاہری دی تھی جسمانی، لیکن یہ ظاہری فاصلے کے لیے نہیں ہے کہ جو جسم کے قریب ہونے سے ہو جائے. نہیں، رشتہ ولایت میں روح قریب ہوتی ہے، جسم نہیں. جسم ایک وسیلہ بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. قریب ہونا چاہیے روح کو، ورنہ تو بڑے بڑے پیغمبر کے قریب تھے مگر بہت دور تھے پیغمبر سے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. کتنے لوگ تھے جو پیغمبر سے قریب تھے؟ وہ سارے کے سارے پیغمبر سے قریب تھے؟ خوب نہیں تھے، دور تھے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، جلدی سے ایک بات کہہ دوں تاکہ کوئی ذہن میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون، اے رسول اللہ جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، آپ کے پاس، ترجمے میں بہا نہیں رہا ہوں کچھ، ترجمہ ہے یہی. اذا جاءک، جو کاف لگا ہوا کاف خطاب یعنی آپ کے پاس. قرآن نے یہ نہیں کہا اذا جاء المنافقون، جب منافق آتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کہ کوئی کہہ دے کیا پتہ کہاں آئے. نہیں، اذا جاءک، جب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نشہدو انک لرسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب کیا بچا؟ رسول اللہ کے پاس بھی آ گئے، آ کر کے گواہی بھی دے دی. ایسے انسان کو کیا کہتی ہے دنیا؟ جو رسول کے پاس بھی ہو اور رسالت کی گواہی بھی دے. واضح ہو گئی بات، دونوں چیزیں. رسول اللہ کو دیکھا بھی، رسول اللہ سے مصافحہ بھی کیا، ممکن ہے رسول اللہ سے معانقہ بھی کیا ہو، اور رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے رسالت کی گواہی بھی دی. اب کیا چاہیے آپ کو اس سے زیادہ؟ بھئی ایک انسان جو صحابی پیغمبر کہلا سکتا ہے اس میں یہ شرائط ہونے چاہیے. ہو گئے. قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول، خدا جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. اچھا، یعنی جو منافق نے گواہی دی وہی خدا جانتا ہے، اور بات پکی ہو گئی. دیکھ رہے ہیں آپ؟
جو گواہی دی منافق نے رسول اللہ کے پاس آ کر کے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. منافق کی گواہی کے ساتھ ہو گیا مسئلہ علم پروردگار کا. لیکن اگلا جملہ کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ آئے گواہی دی رسول ہیں، اللہ نے گواہی دی یہ جھوٹے ہیں، لیکن جھوٹ یہ نہیں ہے کہ تم رسول ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم رسول ہو، رسالت درست ہے، گواہی جھوٹی ہے. رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں مگر بہت دور ہیں. توجہ کیجئے، چونکہ جھوٹے ہیں لہذا پاس ہوتے ہوئے بھی دور ہیں. ایک وہ تھا جس نے رسول کو کبھی دیکھا نہیں، مدینے آیا بھی تو رسول نہیں، واپس چلا گیا، لیکن بہت نزدیک تھا رسول سے. اور جب رسول واپس آئے تو کہہ رہے ہیں میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. جب قریب آیا تو ملنے کے لیے آیا بھی تو پیغمبر نہیں. بس یہیں سے ایک بات جلدی سے آپ سے کہوں اور بات تمام ہو جائے. یہی مسئلہ ہر جگہ پایا جاتا ہے کہ انسان اگر جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے قریب ہو تو کیا کہنا، وہ تو نور علی نور ہے. لیکن قربت میں اصل روحانی ہے، جسمانی نہیں. بس میری بات تمام ہو گئی. قربت میں اصل روحانیت ہے، جسمانیت نہیں. جسمانی اعتبار سے آپ کسی بھی امام سے لاکھ قریب ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی مثال دی، منافقین قریب تھے پیغمبر کی، ادھر ادھر ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے رہے، چونکہ بھیجے گئے تھے. اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے. ہر وقت موجود تھے لیکن قریب نہیں تھے. مولا کائنات کے کتنے لوگ قریب تھے دائیں بائیں، لیکن قریب نہیں تھے، بہت دور تھے. راز کب کھلا؟ جب صفین کی جنگ ہوئی. یعنی وہی جو اطراف علی ابن ابی طالب میں تھے، جب قرآن مجید کا ڈھونگ ان کے سامنے آیا کہ نیزے بقرآن بلند ہوئے تو علی پر تلوار نکال لی. یہ قریب ہونا ہے علی ابن ابی طالب سے. خود تلوار نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ علی سے بہت دور ہیں. علی سے وہ ایک قریب تھا جو تلوار چلا بھی رہا تھا علی کی مرضی پر، تلوار روک بھی رہا تھا علی کی مرضی پر. ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد. وہ قریب تھا مولا کائنات سے، وہ جسمانی قربت بھی رکھتا تھا، روحانی قربت بھی رکھتا تھا. دیکھیے 4 صورتیں بن سکتی ہیں، 5ویں صورت ممکن نہیں ہے. یا جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے قریب ہو کہ نور علی نور، یا جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے دور ہو کہ ظلمت فی الظلمت. یا جسمانی قریب ہو روحانی نہیں، کوئی خاص بات نہیں، یا روحانی قریب ہو جسمانی نہیں. یہ اہم ہے، توجہ کیجئے، یہ اہم ہے کہ انسان اگر جسمانی اعتبار سے قریب نہیں بھی ہو سکتا تو روحانی اعتبار سے قریب ہو. اور اسی لیے ہمارے یہاں جسمانی اور روحانی دونوں قربت کی لاج رکھی گئی. بس آخری جملے ہیں تقریر کے، دونوں قربت کی لاج رکھی گئی. یہ کہا گیا کہ جسمانی اعتبار سے بھی قریب کرو،
اگر جا سکتے ہو تو ہر سال کربلا جاؤ. یہ جسمانی قربت ہے اور کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے کہ اگر جا سکتے ہو تو ہر سال کربلا جاؤ. کربلا جانے والے کے لیے یہ، کربلا جانے والے کے لیے یہ، کتنی چیزیں کہیں ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر قدم پر ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، شوخی نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت یا شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ کلام معصوم ہے. ہر قدم پر حج مقبول اور عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے. اگر کوئی پیدل چل رہا ہے زیارت حسین کے لیے، لیکن اسی وقت ہے کہ جب واقعاً مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، اس سے بحث نہیں کروں گا، لیکن یہ جسمانی قربت بھی ہے، یہ روحانی قربت بھی ہے. دونوں کی لاج رکھی گئی. گناہوں میں ڈوب چکے ہو، آؤ یہاں آ کے اپنے آپ کو صاف کرو. یہ نہ کہیے گا کہ 40 میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں. چاہے جیسے جاتے ہو، آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. چاہے جیسے لوگ جا رہے ہوں، ہم ہوتے کون ہیں کہنے والے؟ کوئی امریکہ سے آئے، کوئی یورپ سے آئے، کوئی لنڈن سے آئے، کوئی ہندوستان سے جائے، کوئی کہیں سے جائے، امیر جائے، غریب جائے، الٹا جائے، سیدھا جائے، کوئی جائے، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کیسے لوگ جا رہے ہیں؟ لیکن ایک دل کی تشفی کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کبھی ہاسپٹل جائیے، آپ کو وہاں صحت مند کم نظر آئیں گے، مریض زیادہ ملیں گے. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. ہاسپٹل میں صحت مند کم جاتے ہیں، مریض زیادہ جاتے ہیں. جھوٹ کے مریض ہو کربلا آ جاؤ، غیبت کے مریض ہو کربلا آ جاؤ، تکبر کے مریض ہو کربلا آ جاؤ. یہاں شفا ملا کرتی ہے بیماروں کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. یہاں شفا ملا کرتی ہے مریضوں کو. یہاں لوگ آتے ہیں شفا لینے کے لیے. یہاں لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو کمال پر لے جانے کے لیے. یہاں آتے ہیں اپنے آپ کو غنی کرنے کے لیے کہ یہ ایک بارگاہ غنی ہے. فقیر یہاں جمع ہوتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے بھی قریب ہو جاؤ تاکہ شاید روحانی اعتبار سے بھی قریب ہو جاؤ. لیکن اگر جسمانی اعتبار سے قریب نہیں ہو سکتے، توجہ کیجئے بس آخری جملہ ہے، اگر جسمانی اعتبار سے قریب نہیں ہو سکتے تو مایوس نہ ہونا. قبول تو ہم ہی کو کرنا ہے نا. مایوس نہ ہونا. جہاں ہو، توجہ کیجئے، جہاں ہو اسی جگہ سے کربلا کا رخ کرنا. اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو زیادہ کچھ نہ کہنا، صرف اتنا کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہم تمہیں بھی وہی ثواب دیں گے جو ہمارے پاس آنے والوں کا ثواب ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. لبیک یا حسین. ہم تمہارے دور رہ کر کے بھی تمہاری زیارت کو ہم قبول کریں گے. مایوس نہ ہونا. نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، جہاں ہو وہیں سے. لیکن روزے 40 مومن کی، عرض کروں گا انشاءاللہ، مومن کی 5 علامتوں میں سے ایک ہے زیارت ال40، کہ ضروری نہیں ہے کربلا جا کے پڑھو. جاؤ تو کیا کہنا، لیکن اگر نہیں جا سکتے، جسمانی اعتبار سے نہیں پہنچے تو روحانی اعتبار سے پہنچو. اور کھڑے ہو کر کے کربلا کا رخ کر کے تصور کرو کہ حرم حسینی میں ہو.
قبول تو انہی کو کرنا ہے، دینے والے تو وہی ہیں، لیکن کیا کہنا ان لوگ کا جو جسمانی اعتبار سے بھی قریب تھے اور روحانی اعتبار سے بھی قریب تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے حسین سلام اللہ علیہ کے پاس۔ بہت سے ایسے تھے جو جسمانی اعتبار سے حسین سے قریب تھے لیکن روحانی اعتبار سے قریب نہیں تھے، وہ کربلا نہیں آئے۔ کتنے ایسے ہیں مدینے میں ہیں، کتنے ایسے نہیں آئے امام حسین کے ساتھ۔ مکے میں جب امام حسین سلام اللہ علیہ نے اعلان کیا جانے کا تو ایک بھیڑ چلی امام حسین کے ساتھ، ایک مجمع چلا۔ وہ سمجھ رہے تھے یہاں بھی کوئی جنگ ہوگی، مال ملے گا، لوٹیں گے، غنیمت ملے گا۔ لیکن امام حسین سلام اللہ علیہ نے جب تقریر کرنا شروع کی، تم میں سے جو میرے ساتھ آئے گا شہید ہوگا۔ من کان باذلا فینا مہجتا، تم میں سے جو اپنے آپ اپنے خون دل بہانے کے لیے آمادہ ہو، وموطنا لالا لقاء اللہ نفسا، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گیا ہو، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے۔ ایسی تقریریں کی کہ وہ لوگ چھٹنے لگے جو روحانی اعتبار سے قریب نہیں تھے۔ اور کربلا میں صرف وہ مجمع بچا کہ جو روحانی اعتبار سے بھی قریب تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی قریب تھے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، فرق نہیں۔ کوئی بچہ بھی ایسا نہیں دکھا پوری کربلا میں، میں نے نہیں دیکھا، مجھے بتائیے گا اگر کہیں دیکھا ہو، آپ نے سنا ہو، کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ملا جو یہ کہتا کہ اماں اب ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم جا رہے ہیں یزید کی بیعت کرنے۔ کوئی ایک بچہ بھی کربلا میں ایسا نہیں ملا۔ پیاس کے مارے بچے مر تو گئے، یہ ملا، مقتل نے لکھا کہ پیاس سے بچے مر گئے، لیکن کوئی بچہ ابن زیاد عمر 7 کی طرف نہیں گیا کہ لاؤ ہم بیعت کر رہے ہیں، ہم کو پانی دو، کوئی نہیں۔ عجیب ہے یہ، کتنا قریب تھے سرکار سید الشہداء سے، کتنا قریب تھے یہ لوگ کہ حسین ابن علی کہ شہادت کے بعد بھی کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو فوج یزید کی طرف چلا جاتا، نہیں، سب کے سب حسین ابن علی کے مقصد پہ چل رہے ہیں۔ کیا کہنا ان افراد کا، میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ قربت کے معانی کیا ہیں آخر اور کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ اگر مجھے توفیق رہی تو عرض کروں گا۔ کیسے قریب ہیں لوگ حسین ابن علی سے، اور کیسے لوگ قریب ہو رہے ہیں حسین ابن علی سے۔ جہاں سے یہ قافلہ گزرتا ہے لوگوں کو مولا سے قریب کرتا ہوا جاتا ہے۔ یہ عجیب معجزہ ہے۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے سے عزا منا لیں جیسے کہ حسین ابن علی چاہتے ہیں تو آج بھی عزا میں وہی تاثیر ہے۔ آج بھی میں بہت زیادہ واضح گفتگو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اگر آپ بعد میں گفتگو کریں گے تو میں عرض کروں گا۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے سے عزا منا لیں جس طرح مولا چاہتے ہیں تو آج بھی عزا میں وہی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ البتہ اس منزل پر تو کوئی نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی عزا کی تاثیر ہے، ہماری ہو یا نہ ہو، عزا کی تاثیر ہے۔ یہ قافلہ 7 دن تک کوفے میں قید رہا، اور انشاءاللہ اس کی عرض کروں گا اس بیچ میں کچھ چیزیں۔ اور اس 7 دنوں میں کوفے سے قاصد شام گیا ہے، جواب لے کے واپس آیا ہے۔ تو کتنا فاصلہ ہوا اسے، اور کیا پوچھا گیا تھا شام سے کہ اگر یہ قیدی کچھ دن اور رہ گئے تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کتنی تیز اثر ہوا ہے ان قیدیوں کا۔ یزید نے کہا انہیں شام بھیج دے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ شام میں ان کا جاننے والا کون ہے۔ انشاءاللہ پہنچوں گا شام کی گفتگو تک تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔
قافلہ کوفے سے چلا، رات ہوئی تو فکر یہ ہوئی کسی ایسی جگہ پر رکا جائے جو محفوظ جگہ ہو کہ کہیں کوفے والے حملہ کر کے ہم سے ان کو چھین نہ لیں۔ کیا دیکھا کہ دور ایک ہلکی سی روشنی نظر آ رہی ہے، کچھ چراغ سی کوئی چیز جل رہی ہے، اس روشنی کے سہارے سے گئے تو دیکھا کہ ایک راہب کا دیر ہے، مسیحی کرسچن، اس کا دیر، عبادت خانہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، بوڑھا راہب باہر آیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں، ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو لے کر کے شام جا رہے ہیں۔ تو کہتا تو ہم کیا کریں؟ کہا آج کی رات تمہارے دیر میں پناہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ خوف ہے کہیں کوفے والے حملہ کر کے ان کو ہم سے چھین نہ لیں۔ راہب نے ایک طائرانہ نظر مجمع پر ڈالی، کیا دیکھا؟ کچھ نوکے نیزہ پر سر ہیں، کچھ نحیف و لاغر بیویاں ہیں، لوہے میں جکڑا ہوا ایک جوان ہے، باقی فوجی ہیں۔ اس نے کہا سنو، ایسا ہے ہمارے دیر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم سب آ سکو، بلکہ ایسا کرو ان سروں کو رکھ دو، ان بیبیوں کو لے آؤ، اس جوان کو لے آؤ، تم سارے فوجی ہو، باہر سے دیر کی حفاظت کرو۔ لوگوں نے بات کو مان لیا، سروں کو اندر لایا گیا، دیوار سے لگا کے نیزے رکھ دیے، کھڑے کر دیے گئے۔ صحن خانہ میں بیبیاں کھڑی ہو گئیں، ایک کونے میں امام سجاد کھڑے ہو گئے۔ سر حسین کو نوکے نیزہ سے اتارا گیا، ایک صندوق میں رکھا گیا، قفل کیا گیا اور لے جا کر کے ایک حجرے میں رکھ دیا گیا۔ دیر کا دروازہ بند ہو گیا، فوجی سارے باہر ہیں، راہب جا کے بستر پر لیٹ گیا اپنے۔ دو باتیں پریشان کر رہی ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ جب سے یہ آئے ہیں دیر میں عجب سی خوشبو ہے، اور پورے دیر میں عجب سی معنویت ہے جب سے یہ لوگ آئے ہیں، لیکن پوچھے کس سے؟ بیویوں سے، عورتوں سے پوچھنے کی ہمت نہیں، وہ جوان اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کچھ پوچھا جا سکے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار جس سے خون بہتا ہوا، اس سے کیا پوچھے؟ لیٹا سوچ رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے اور اسی طرف جا رہی ہے جس حجرے میں سر حسین رکھا گیا تھا۔ اور جب اماری قریب آئی تو ایک آواز آئی، راہب آنکھوں کو بند کر لے، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ راہب کہتا میں نے اپنی، یہ مقتل کے جملے ہیں، اسے خطابت نہیں سمجھیے گا۔ راہب کہتا میں نے اپنی آنکھوں کو خواب میں بند کر لیا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا لیکن سنائی دے رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، بیویاں رو رہی ہیں، بہت کرب و بے چینی میں رو رہی ہیں، اور ان میں کوئی ایک بیوی ہے جو ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا کوئی جوان مارا گیا ہو۔ وہ کہہ رہی ہے یا شہید الام، یا قتیل الام، یا مظلوم الام، اے ماں کے شہید بیٹے، اے اپنی ماں کے قتیل بیٹے، اے اپنی ماں کے مظلوم بیٹے۔ گھبرا کے راہب کی آنکھ کھلی، اپنے شاگردوں کو جگایا، جتنے شاگرد سو رہے تھے دیر کے حجروں میں، کہا اٹھو اٹھو دیکھو، ارے دیر میں کیا قیامت آ گئی۔ شاگرد اٹھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ راہب نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آئے اس حجرے میں آئے جہاں سر حسین رکھا ہوا تھا، تالے کو توڑا، صندوق کو کھولا، سر کو نکالا، غور سے دیکھا، گلاب کے پانی سے خون کو صاف کیا۔ اب جو دیکھا تو جیسے کچھ پہچانا پہچانا سا لگا۔
لے جا کر کے وہاں رکھا جہاں عبادت کیا کرتا تھا. کچھ دیر اپنے طریقے سے سب نے خدا کی عبادت کی اور اس کے بعد بوڑھا راہب کہتا ہے اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ راہب کہیں کٹا ہوا سر بولتا ہے جانتا ہوں نہیں بولتا مگر یہ بولے گا. اے راہب اے سر یہ بتا کہ تو کون ہے؟ سر سے آواز آئی راہب انا الغریب انا العطشان انا المظلوم. اے راہب میں غریب ہوں، اے راہب میں پیاسا ہوں، اے راہب میں مظلوم ہوں. اتنا درد تھا کہ راہب بھی رو رہا ہے، سارے شاگرد رو رہے ہیں. کیسے نہ ہوتا، اپنی غربت کا مرثیہ سر حسین پڑھ رہا تھا. بس مجلس تمام ہو گئی. یہ کہتے کہتے سر خاموش ہو گیا. راہب نے کہا زدنی زدنی، ارے اور بتا اور بتا. سر سے آواز آئی ان تسأل عن حسبی و نسبی، اگر تو میرا حسب و نسب سوال کر رہا ہے ارے تو سن. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ. اے راہب محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا دل بند ہوں، فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. یہ سننا تھا، دوڑ کے گیا، سر کو اٹھا لیا. اے مولا ایسے عالم میں آئے ہو، ایسے موقع پر آئے ہو آقا، ایسے وقت میں وعدہ پورا کیا. سارے لوگ باہر آئے، امام سجاد کے پاس آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اے مولا اجازت دے ہم تلواریں نکالیں گے، ان ظالموں سے لڑیں گے. امام نے ہاتھ پکڑ لیا، نہیں اے راہب نہیں، ابھی تو بڑی منزلیں باقی ہیں. ابھی بازار شام، ابھی دربار شام، ابھی زندہ. ماتم حسین.